جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جو سبقت اختیار کرتے ہیں، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے۔ وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی جانتے ہیں۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی کہ میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے متاثر ہو کر فرد واحد سے لوگ ایمان لانے لگے، تو دن بدن اسلام پھیلنے لگا، اسلام نشو و نما پانے لگا۔ جو اسلام دشمن تھے وہ باہم جڑ بیٹھے اور انہوں نے معذاللہ کہا کہ ہم بانی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اس شمع کی گرد جو مٹھی بھر پروانے ہیں ہم انہیں خاک میں ملا دیں گے۔ لیکن وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا مجھے جس سے روشن خدا کرے، اور جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعے اس نو بند کرے، اور ذکر دا محافظات خدا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہزار ہاں مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا، اسلام نشو و نما پاتا رہا۔ یہ جو نضر بن حارث تھا یہ تاجر تھا، ملک شام ایران تجارت کے لیے اس کا آنا جانا تھا۔ اس نے چال چلی، اس نے وہاں سے رستم و اسفندیار کی جنگی قصے کہانیاں خریدی، مکہ آیا، لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد و ثمود کی کہانیاں سناتے ہیں، میرے پاس آؤ میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناؤں گا۔ اس نے چال چلی، لوگوں کو جمع کرتا، قصے کہانیاں سناتا۔ ایک چال اور تھی اس کے پاس حسن کی پری پیکر باندیاں تھیں، جوان لڑکیاں تھیں جن کا ناچ گانا سناتا دکھاتا۔ تو اس کی محنت سے کچھ کچے ایمان والے لوگ مرتد بھی ہوئے تھے، تو اللہ نے اس کے حق میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرما دی کہ جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا ویوہار کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے۔ نضر بن حارث کیا کرتا تھا؟ قصے کہانیاں، اور دوسری چال وہ لوگوں کو ناچ گانا۔ تو فرمایا جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ گانا، یہ موسیقی دوست ہمارے اوپر کم حملہ آور ہوئی، یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی تھی۔ تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا۔ آج 14 صدیاں بیت گئی، ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہو گیا اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ بقول اقبال کے وہ کہتے تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ گانا گانے والے بچپن کا شوق بھی کہتے ہیں اور اللہ کا فضل بھی کہتے ہیں، سننے والے اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ نہ گانا گانے والا غلط کہہ رہے، نہ سننے والے گناہ کہہ رہے ہیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں کہ جو باندیوں سے گانے سنے گا اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی روایت ہے، دھیان سے سنیے گا۔ میرے کریم فرماتے ہیں جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ عزت کی موت تو نہیں کہ بندہ گانے سنتا مرے۔ ہمارے گجرانوالہ میں ایک قاری قرآن تھے، آج سے تقریباً 1.5 اشرا پہلے کی کہانی ہے۔ بارڈر ٹاؤن کے اندر قاری عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ علم کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یکم رمضان نماز فجر کا وقت، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، پیشانی اللہ کے حضور چکی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح کو سینسری سے کھینچ کے لے گیا۔ اس حافظ نے، عالم نے، قاری نے دائی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے۔ بھائی جان جیو شان سے مرو، یہ کوئی موت ہے بندہ گانے سنتا مرے؟ دوست کی دعوت پہ گیا، فحش گانے چلے اور شراب کے جام اڑے، گاڑی ٹکر سے ٹکرائی، کیا لکھے گا فرشتہ وہاں؟ فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہے، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے 2 آوازیں ہیں، قابل لعنت آوازیں ہیں۔ ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا،
اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز، یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں. دیکھیں اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام رخصت دیتا ہے. نعمت ملے چرچا کرو، نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری کہلاتا ہے. لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے، اسلام غیرت مند دین ہے، ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی بن کے رہو. اسلام رخصت دیتا ہے نعمت ملے چرچا کرو. میں مثال سے عرض کروں گا، شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد آرزوؤں کا ایک جہان ہوتا ہے. شادی کے فوراً بعد جو دل میں آرزو کیا پیدا ہوتی ہے؟ گھر کے بوڑھے کہتے ہیں ہمیں اللہ پوتی پوتا دے، میاں بیوی کہتے ہیں اللہ ہمیں کو بیٹی بیٹا دے، کیونکہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار. اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں. لیکن دوست یہ اللہ کی مرضی، اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے. کسی کے ہاں 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو تو کتنا بڑا امتحان ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھیں جو بے اولاد ہیں، اولاد کی کمیاں کتنی تڑپاتی ہیں. میں پچھلے دنوں ٹوبا ٹیکسی میں جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا، بے اولاد تھا. میں نے اس کے لیے دعا کی، لیکن تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا. وہ کہتا ہے ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، سب شادی شدہ ہے. کسی کی شادی کو 17 سال 15 سال 14 سال 13 سال. وہ کہتا ہے ہم سب بے اولاد ہیں. اللہ اکبر، کتنا بڑا امتحان ہے بھائی. اور جب دعا کے لیے کہا آنکھیں کس طرح برس رہی تھی، مجھے اس کا آج بھی وہ رونا اور اس کا تڑپنا یاد ہے. تو اولاد دولت پڑی ہے بھائی، اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے. آپ بے اولاد حضرات مسجد میں بھی آتے ہیں، مولانا صاحب سے دعا کی درخواست کرتے، حضرت میرے لیے دعا کرنا. شہر کی چوکھٹ پہ گئے تو وہاں بھی دعا کی درخواست. حاجیوں کے قافلے چلے تو ان سے بھی کہا دعا میں یاد رکھنا. یار اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے، 20 سال بعد کسی کے ہاں بیٹا ہو، کتنی بڑی دولت. بڑھاپا آ گیا یار، اور بڑھاپے میں اللہ نے اولاد سے نوازا. تقاضا کیا تھا؟ چرچا کرتے. اچھا اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تو کیا ہم نے سجدہ شکر ادا کیا؟ بیٹا دیا تو کیا ہم نے اپنی خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا؟ معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، میرا تعلق دیہات سے اور آپ بھی دیہات کے رہنے والے ہو. ہمارے دیہاتوں میں جب کسی کے یہاں بچہ ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈیک آن کرتے ہیں اور اس خیال سے کرتے ہیں کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے. او بھائی، قابل لعنت تو آواز آپ نے ڈال دی، حالانکہ اس وقت حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے. گانا گانا ہے، گالی دینی ہے، اور یار مبارکباد دینی. اولاد کا شعبہ حساس بڑا ہے. حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں سب سے پہلی آواز جو پڑے وہ اللہ اکبر کی آواز ہو، کیونکہ بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ اکبر کی آواز، ہم نے گانا چلا دیا. اچھا بات آگے بڑھا لیتا ہوں. بچے کی تربیت ظاہر ہے ماں باپ کے کندھوں میں ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ بچہ بولنے لگے تو ماں باپ کا یہ حق ہے وہ اللہ سکھائے. جب اللہ سیکھے اس کو لا الہ کی لوڑیاں دو، لا الہ بھی سیکھتے پھر اس کو محمد الرسول اللہ کی لوڑی دو. پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی سکھانا ہے، ماما سکھانا ہے، پاپا سکھانا ہے، ڈیڈی سکھانا ہے، بات کی کہانی ہے. لیکن انتہائی معذرت سے کہوں گا، بچہ دنیا میں آیا تو گانا چلا. بچے کو ہم نے سکھانا شروع کیا تو کیا سکھایا؟ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں نا. اور پہلا پتھر ہمارے ہی منہ پہ آ لگا، لیکن ہمیں اس کا درد کیوں نہیں ہوا؟ یہ سوال ہے. بچہ بولا تو گالی بولا، گھر کے بڑے سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ ہماری غفلت کا نتیجہ زبان پہ گالی آئی. سنجیدہ ہوئے، باہم بیٹھ کے یہ بات طے کی کہ آج کے بعد گالی نہیں ہوگی اور اس کو گھر سے نکالیں گے. ہم نے حوصلہ افزائی کی، رات افراد خانہ جمع ہوئے تو اس کو چھیڑا، نہ گالی دی تو اس سے تقاضا کیا گیا. سویرے کہیں منو گال کرے ذرا دادی ابو کو سنا، پاپا نے سنا. یہ کوئی سنانے والی چیز ہے؟ بھائی جان جو بھی سکھاؤ گے نتائج آئیں گے. گالی ہوگی تو گالی آئے گی. اگر گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے تو اس کے بھی نتائج آئیں گے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کافی کتنا بڑا نام ہے، کافی ہندی کا لفظ ہے. اس نام سے قطب الدین شہرت کیسے پاتے ہیں؟ سنیے گا. قطب الدین کی ماں کیا کہتی؟ کہتی بیٹا مصلا بچھا، دامن پھیلا اور آپ سے ماں، اور خود تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھتی ہے. اور یہ مشق تھی جو کافی دیر تک جاری رہی. اور ماں کا مقصد کیا تھا کہ بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ جائے. آپ فرماتی میں کافی دیر اسی طرح کرتی رہی. کبھی کبھی بیٹا مجھے کہتا ماں وہ کتنا مہربان ہے، میں سجدہ کرتا ہوں، میں دامن پھیلاتا ہوں، وہ مجھے تازہ کھانا دیتے ہیں. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا. آپ فرماتی ایک دن میں گھر سے باہر تھی، کام کی غرض سے گئی ہوئی تھی. واپس آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، دل ڈوبنے لگا. اللہ بڑی محنت سے اس کا تیرے ساتھ تعلق جوڑا ہے، کہیں آج وہ کمزور نہ ہو جائے. آپ فرماتی جب میں گھر آئی تو میں نے دیکھا قطب الدین وہاں میں استراحت تھا. بیدار ہوا، میں نے کہا پتر کھانا کھایا؟ کہا جی ماں جی کھانا کھایا، لیکن جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا، اور جو مزہ آج آیا پہلے کبھی نہیں آیا. دیکھیں مائیں رب سے جوڑتی تھی. یہ وہی قطب الدین ہے
ماں مدرسے میں بھیجتی، استاد کہتا پڑھ بیٹا الحمدللہ رب العالمین. عظمت تھا. سیقول السفہاء من الناس، عظمت تھا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، عظمت تھا. 14 بار سنائے. استاد متاثر ہوئے. بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتا. جی اچھے منزل خوب. عرض کی استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانوِ تلمس نہیں کیے. تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. اور بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو ملانے کربلا بنا دیتا ہے. جو سکھاؤ گے نتائج آئیں گے. منصور علی ایک بہت بڑا رائٹر، وہ کہتا میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ اس نے کہا میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے نور الدین زنگی کو؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حضور خواب میں ملے. فرمایا 2 چت قبریں کتے میری طرف بڑھے راستہ روک. اٹھے مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے اللہ مدینے کی خیر. حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے. کہا کتب نور الدین زنگی وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. وضو کیا مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو. حضور تیسرے دن پھر ملے. کہا نور الدین میں نے کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. اب کے بعد مصلی پہ نہیں دھوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا اور وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائیں انہیں ڈھونڈ کر کے ذبح کیا اور انہیں آگ میں جلا دیا. پھر مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتا اور کہتا ہے بندہ نواز بنا اعزاز کے اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا تو برا ہو کر نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی. کہا بتاؤ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے ماں کہتی پتر اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. دیکھیں جو سکھاؤ گے نتائج ضرور آئیں گے. نہیں سکھائیں گے تو یہ اور لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے. ہم نے کیا سکھایا بھائی؟ معذرت سے گالی. بچہ آیا دنیا پر دگانا چلا. اچھا ہمارے 1 ہفتے بعد بچہ دنیا میں آیا، 1 ہفتے بعد ہمارے گھروں میں ہجڑے آ جائے یا آ جاتے جہاں بلا لاتے 2 ہی کام ہوتے ہیں اور ان پر پھر ہزاروں نہیں لاکھوں نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی پیسہ نہ لٹاؤ، ضرور لٹاؤ لیکن ہجڑوں پہ کیوں؟ دولت لٹانی تمہاری دیوار کے متصل تمہارے اتنے غریب بھائی کا گھر ہے، دوسری گلی میں تمہاری چھوٹی بہن کا گھر ہے. کہاں غربت کی تمہاری بستی میں محلے میں کتنے گھر ہیں یار جہاں چراغ نہیں جلتا. بچے نانا شبینہ کو ترستے یار اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اتنی بڑی دولت سے نوازا اور دولت لٹانا کہتے ضرور لٹاؤ لیکن ہجڑوں پہ کیوں؟ ان مجبوروں پہ لڑاؤ. اور یا جو غریب کی بیوہ کی بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی بیوی کے مرض میں مر رہی ہے، یہ معاشرہ تو قبول نہیں کرتا اس لیے کہ اس نے جہیز دینا کوئی نہیں. چاندی اترائی بیٹیوں کے بالوں میں. مفلس کو پھر امید ہے کہ برات آئے گی اور کتاب عزیز کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا شباب بیت گیا. ہم کہتے ہیں دولت دی ہے تو مجبور بیٹیوں پہ لٹاؤ. ہم نے دولت وہاں دی جہاں نفس کو حاصل ملا، ہم نے ہجڑوں پہ لٹائی. پتر یہ خوشی ہے؟ اسلام تو غیرت مند دین ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیل پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب. بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے. ہم کہتے ہیں یہاں نہیں بھائی، ان مجبوروں پہ لٹاؤ، ان دکھیوں پہ لٹاؤ تاکہ تم اللہ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو. اسلام خوشی سے نہیں منع کرتا بھائی، لیکن جو خوشی کے انداز لچھن ہمارے ہیں وہ اسلام نہیں کہتا. بیٹا ہے تو گانا چلے، بولے تو گالیاں دے، ہفتے کا ہو تو گھر میں ہجڑے ناچے. اچھا وہی بیٹا جب بڑا ہوتا ہے نا، بالغ ہوتا ہے، شادی کے قابل ہوتا ہے، نکاح کا مقصد کیا تھا؟ برائی کے آگے بند باندھنا. اور جو طوفان بدتمیزی اس موقع پر ہوتی ہے، ڈولک کی تھاپ پہ ماں بہن بیٹیاں بگڑے ڈال دی، کیا یہ خوشی ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے، ہم کہتے ہیں شریکہ نہ لال اپنا پیٹ کے لال کر لو. برکت والا نکاح اسے کہا جس میں خرچ کم ہو. صحابہ میں سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف، اتنے امیر کہ آپ کا پورا پاکستان خرید لیتے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، قمیض پہ پیلے رنگ کا نشان تھا. حضور فرماتے یہ نشان کس چیز کا؟ اس کی حضور میں نے نکاح کیا ہے، خوشبو لگائی تھی اور یہ اس کا رنگ ہے. حضور نے بہت ساری دعائیں دی اور ساتھ یہ فرمایا کہ آپ ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری ذبح کر کے.
اور اس موقع پر کیا کچھ نہیں ہوتا بھائی، طوفان بدتمیزی نہیں مچائی جاتی. شادی تو اپنے گھر میں پوری بستی کو جو نا وہ تنگ کرنے کی کہانی ہوتی ہے. تو خیر اسلام خوشی سے نہیں منع کرتا. دیکھو اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچا کرو. ہمارے یہاں بیٹا ہوا گانا چلا، 8 دن کا ہوا ہجڑے ناچے، بالغ ہوا نکاح کی تقریب پر سارے وہ کام جو شریعت کے مزاج سے ہٹ کے ہیں. تو کیا یہ خوشی ہے؟ میرے نبی فرماتے 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں، خوشی کے وقت گانا اور غم کے وقت بین کی آواز. اور میرے نبی فرماتے میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم، زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے. میرے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پیئیں گے، یسبونہا بغیر اسم، اس کا نام بدل دیں گے. یوزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، فرمان کے سروں پر باجو گاجو اور ناچ گانے والیوں کا شور اور ہنگامہ ہوگا. یخسف اللہ بہم الارض، فرمایا اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور بعض کو خنزیر اور اللہ بندر بنا دے گا. جب قوم کا ایک جوان آوارہ مزاج ہوگا نا، شرابیں پیے گا، نام بدلے گا، موسیقی دھن ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. دیکھیں یہ جزوی عذاب ہے. ہم ماضی کے دریچوں میں چھان کر کے دیکھیں، خوف آتا ہے. 2005 میں جھٹکا لگا تھا اور اس جھٹکے نے ہمارا بہت بڑا نقصان کیا. مانسیرا سے ضلع پاک تک 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، سہاگ اڑے، بچے یتیم ہوئے، ارمان پوچھ گئے. کہانی پرانی نہیں سنا رہا، صرف 15 سال پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا. لیکن دکھ کی کہانی یہ ہے جب یہ جھٹکا لگانا تو ہم نے بڑی باتیں کی. خیال تھا کہ اب اخلاق اچھے ہوں گے، پیشانیوں میں سجدوں کے نور ہوں گے، آنکھوں پر حیا کے پہرے ہوں گے، کانوں میں قرآن کے نغمے ہوں گے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے ہوں گے، مسجدیں بھر جائیں گی. لیکن ہوا کہ 1.5 سال تبصرے کیا ہوئے؟ اور بھائی ہم نے جگہ جگہ بیٹھ کے کیا کہا تھا کہ وہ پہاڑوں میں رہنے والے بدکار تھے، ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ کہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جایا گیا. یہ تبصرے یہاں ہمارے پنجاب میں کیے گئے. میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں اور میں نے جگہ جگہ یہ بات کی. میں نے کہا مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ان کے اخلاق کھوکھلے تھے، وہ فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے تھے، چلتے کڑ کے، بولتے بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ان کے تیور تھے. لیکن سوال یہ ہے ہمارا تعلق پنجاب سے ہے، کیا یہاں اخلاق اچھے؟ ہم حاجی سنا اٹھ ہیں، یہاں مسجد ویران نہیں، اور یہاں چھٹی کے بعد اسکول کے گیٹ کے سامنے جوان اپنی جوانیاں برباد نہیں کرتے، شراب کے جام یہاں نہیں چلتے، سب کچھ یہاں بھی ہوتا ہے. اور بھائی یہ جھٹکے اس لیے لگتے ہیں، یہ سنبھلنے کا موقع دیتا ہے. اگر پہاڑوں کو توڑ سکتا ہے یہ دوڑتی گاڑیاں، یہ فلک بوس عمارتیں، بنگلے کیا مانا رکھتے ہیں؟ اگر عذاب کا کوڑا یہاں برسا تو بچے گا یہاں بھی کچھ نہیں. فرمایا میں کھینچ کے اللہ زمین میں لے جائے گا، بعض کو خنزیر اور اللہ بندر بنا دے گا. انسان ظاہری طور پہ خنزیر بندر نہیں بنے گا، لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہیں وہ انسان میں آ جائیں گی. علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت فرمایا وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے. بندر کی صفت وہ نقادی کرتا ہے، ایکٹیو کرتا ہے. یہ شوبز کی دنیا پاپ سنگر سننے والوں کے مزاج آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں. سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا جب شراب اور گانا عام ہوگا؟ ہماری حیا ہی چھین لی جائے گی. ایلن بلوم عیسائی مفکر سے سوال کیا گیا تیرے نزدیک موسیقی کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ روح کی کچرا غذا ہے. تلبیس ابلیس میں نے پڑھا، آپ فرماتے گانے میں 2 مسئلے جمع، ایک تو یہ قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے، اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے. ہم نے روح کی غذا کہا. روحوں کی غذا میرے بھائی موسیقی نہیں، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، جسے کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے. فرمایا نا راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھ کے رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. علی حجویری سے کسی مرید نے پوچھا اگر رونے کی کوشش کرے رونا نہ آئے تو پھر کیا کرے؟ فرمایا مقدروں پہ رویا کرو. یہ اتنے سخت ہو گئے، رونا بھی چاہتے پھر بھی رونا نہیں آتا. تو روحوں کی غذا موسیقی نہیں، روحوں کی غذا اللہ کا قرآن ہے. بھائی اس کتاب سے جڑ جاؤ. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب زندہ ہے. حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنی امت کو میرے نبی نے تعلیم دی جب تک 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چشمے اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے. مسلم امہ کو پیغام کیا دیا؟ فرمایا میری عزت سے پیار کرنا، اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا. اور انتہائی معزز اس کتاب سے ہمارا تعلق ہے کتنا گیا ہے. بچپن میں پڑھا نازلہ قرآن، وہ بھی ہفتے میں 2 دن آتے تھے، یاد ہے ہمیں. اور جو 2 دن آتے 10 دفعہ گھر سے پیغام بھی آتا تھا. مولوی صاحب کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ ابھی اس کی چھٹی کا ٹائم نہیں ہوا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے کہا تو میری چھٹی ہو جائے گی. یہ ہم نے دیکھے ہیں. لیکن یہ علماء کا قرآن مجید سے پیار ہے کہ ہمارے بچوں کو 2 4 5 سالوں میں نازلہ پڑھا بھی دیتے ہیں. سمجھ نہیں، عقل سلیم نہیں کرتی. 200 بچہ ہے، علامہ صاحب اکیلے ہیں، یہ 100 بچہ ہے،
آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، کیسے پڑھائیں گے؟ لیکن خیر یہ قرآن کا پیار کہ ہمارے بچوں تک بھی وہ قرآن کی تعلیم پہنچاتے ہیں. میں بڑی ایک جگہ حاضر ہوا تو ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا. ہم اصل کے بعد ان کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کتنی تعداد ہے؟ 90 بچے ہیں. میں نے کہا اساتذہ کتنے ہو گئے تھے؟ اکیلے. مجھے تعجب ہوا. میں نے کہا حضرت آپ رزلٹ کیا دیتے ہوں گے؟ انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے بلا امتیاز آواز دی. 3 4 5 بچے آ گئے. کہا بیٹا آپ کے کتنے پارے؟ آپ کے کتنے پارے؟ کسی کے 17 کسی کے 15 جتنے بھی تھے. کہا آپ فلاں سورہ شروع کرو، آپ فلاں سورہ شروع. یقین جانیے یہ جی اعلیٰ منظر خوب. میں نے کہا حضرت راز کیا ہے؟ ہم بھی حافظ ہیں، حفظ کیا ہوا ہے، لیکن بات عقل قبول نہیں کرتی. 30 سے اوپر بچے ہوں تو احتجاج ہوتا ہے. لیکن آپ میں یہ چیز دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی. وہ کہتے 2 باتیں، ایک تو قرآن سے عشق کرتا ہوں اور دوسرا میری نظر میں کبھی خیانت نہیں ہے، میں ان کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں. تو یار ہمارے بچوں کو اپنا پتر بنا کے وہ قرآن کی طرح. ہاں بچپن میں پڑھا تو اس کو تاک غلاف میں لپیٹا اور تاک میں رکھ دیا، رابطہ ختم. بڑے ہوئے پھر رابطہ ہوا. کب؟ جب ہم کمانے کے قابل ہوئے. ہم نے گھر بنایا، ہم نے دکان بنائی، ہم نے فیکٹری بنائی. تو پھر جب دوبارہ رابطہ ہوا نا، اب ناز نخرے الگ ہو گئے کیونکہ اب جیب میں پیسہ ہے. خود نہیں پڑھتے، وہ بھی مسجد سے مدرسے سے طلباء کو خرید لیتے ہم. میرے ساتھ ایک حضرت ناراض ہو گئے. میں نے کہا خریدتی ہیں حضرت، اگر اللہ پہ توکل ہو تو پھر کیوں آپ بیچتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے نا. جب رب پہ توکل ہے تو پھر یہ 500,000 نذرانے کی کہانی کہاں سے آ گئی؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم شعبہ حفظ میں پڑھتے تھے تو ایک شیخ صاحب اپنی فیکٹری میں بچوں کو پڑھانے کے لیے لینے کے لیے آئے. تو حضرت نے فرمایا میں نہیں بچوں کو بھیجتا، یہ قبروں پہ یا فیکٹریوں میں پڑھنے نہیں آئے، یہاں پڑھنے آئے ہیں. اس نے کہا میں چندہ دیتا ہوں. آپ فرماتے جتنا دیا ہے مجھ سے گن کے لے لو، لیکن میں اپنے بچوں کو شہین بناؤں گا، خاک نشین نہیں بناؤں گا. اور بھائی جان یہ تو ہم نے خودداری سکھانی تھی لیکن ہم نہ سکھا کے سکے تو اس میں ناراض ہونے کی کہانی کہاں سے آ گئی؟ تو خیر جب بڑے ہوئے تو وہاں پھر آپ قرآن خود نہ پڑھ سکے، وہ بھی مسجد مدرسے سے بچوں کو لا کے پڑھانا پڑا. تو یہ ہے تعلق ہمارا اس کتاب سے. آؤ بھائی اس کتاب سے جڑ جاؤ، اس کتاب سے پیار کرو، روزانہ پڑھا کرو، سمجھ کے پڑھا کرو، عمل کے جذبے لے کے آیا کرو اور اب اس کا ابلاغ بھی کیا کرو. آخری بات گفتگو سمیٹ لوں کیونکہ آج 1 نہیں 2 مبلغ ہیں تو پھر تھوڑا وقت لینا چاہیے. ہمیں اپنے بڑوں نے سکھایا ہے اور ویسے بھی جب سینئر ہو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کلام کم کرنا چاہیے. لیکن مجھے معاف فرمائیے گا آج میں کلام کچھ زیادہ کر گیا. یہ جلال پور میں بھی ہو گیا اور یہاں بھی. یہ آخری بات ہے، گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں ملنے والے ہیں، اب تو بوڑھے ہو کے زمانے کی کہانی سناتے ہیں. وہ کہتے میں پنڈی سے گجرانوالہ آنا تھا اور وہ ٹائم سے فیصلہ آباد کا تھا. اتفاق سے مجھے جگہ ڈرائیور کے ساتھ ملی. میں نے اس کی پیشانی میں سعادت کا نور دیکھا. لب حرکت میں تھے، میرا جی چاہا کہ اس وظیفے میں میں بھی ساتھ مشغول ہو جاؤں. میں نے 1 2 دفعہ پوچھا تو لیکن ایسا لگا کہ اس نے میری بات سنی نہیں. میرا شوق بڑا اور میں بار بار کہنے لگا. اس نے وظیفہ روک لیا، روک کر کے کہتا بھائی آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کیا وظیفہ پڑھ رہے ہو، مجھے بھی ساتھ شامل کر دو. اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، پنڈی سے چلتا ہوں فیصلہ آباد پہنچتا ہوں تو 15 پارے تلاوت کرتا ہوں اور جب فیصلہ آباد سے واپس پنڈی آتا ہوں تو بقیہ 15 پارے پڑھتا ہوں. وہ کہتا ہے میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. آئیے بھائی ہم بھی اس کو پڑھا کریں، سمجھ کے پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے جذبوں سے